میری ماں بہنوں، اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کرے اور اپنی بیٹیوں پر تیز نگاہ رکھے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ چاروں طرف فتنے جنم لے رہے ہیں اور عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں شیطان کی نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کلاس میں ساتھ میں پڑھنے والے ہو، اپنے قریب کے رشتہ دار ہو یا اجنبی غیر محرم ہو، وہ بھی گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر میری ماؤں، میری بہنوں، ریڈیو، ٹی وی، گانا، موسیقی، ویڈیو اور انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ اس نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ ایسی صورتحال میں اب اس نوجوان بچی کو ہر طرف گناہوں کی کشش کھینچتی ہے۔ پھر اس کی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حیا ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے۔ اس کے لیے حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ بچی کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب خوش نصیب بچیاں اس جنگ کو سمجھتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہی ہیں۔ مرد دشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں رہ کر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو ادھر ادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں، مگر وہ سمجھتی ہیں نیک بچیاں ہم نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی، اللہ کی نظر میں ہم کامیاب ہو جائے گی۔ جس طرح مجاہد اگر جنگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے، اسی طرح اگر بچی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں غازیہ بنے گی۔ اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، اپنی بچیوں کی نگرانی کرو اور ہماری بچیاں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ مردوں کا جہاد میدان جنگ میں اور عورت کا جہاد 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے۔ نوجوان بچی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، کسی کو اپنے دل کے راز کھول بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پر حملے کر رہا ہے، نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کر سکتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر سکتی ہے تاکہ اس کے اندر کامیاب ہو جاوے۔ دیکھو میری بچیوں، یہ بات اپنے پلے باندھنا اور اپنے دماغ میں فٹ کر لینا، یہ بات ذہن میں رکھنا، عورت کی ہر غلطی معاف ہو جاتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوتی۔ جب دبا لگ جاتا ہے، عزت پر دبا لگ جاتا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے، زیادہ بولتی ہیں، غصے کی تیز ہیں، ضدی ہیں، کام چور ہیں، غافلہ ہیں، سست ہیں، اس قسم کی اس کی تمام کمزوریاں برداشت آسانی سے کر لی جاتی ہے، لیکن میری بہنوں اس کے کردار کی کمزوریاں برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جوان بچیوں کے لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا، وہاں فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاوے۔ تو مرد کا تذکرہ پہلے ہے چوری میں، عورت کا تذکرہ بعد میں ہے، لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، مفسرین نے لکھا ہے جب تک عورت خود ڈھیل نہ دے، خود موقع مہیا نہ کرے، مرد 1000 کوشش کے باوجود اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پھر چوری کرنا مرداگی کے زیادہ خلاف تھا، اسے وہاں مرد کا تذکرہ پہلے کیا۔ زنا کرنا حیا کے خلاف ہے اور حیا عورت میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے، میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے، نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپیڑا آئے گا، چراغ گل کر جائے گا۔ اسی طرح میری بچیوں، میری بہنوں، بچی یہ سمجھے میری عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے، آندھیوں سے، ہواؤں سے اسے میں نے بچانا ہے۔ اگر میں نے غفلت کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا، میری عزت کا چراغ گل ہو جائے گا، میری عزت نیلام ہو جائے گی۔ یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس لیے ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں لطیفے کی شکل میں، ایک نابینا کے بارے میں، کہ رات کا وقت تھا، اسے پانی لانے کی ضرورت پڑی،
آنکھوں سے تو نابینا تھا، دور سے اس نے پانی کا گھڑا اپنے سر پہ رکھا، پانی لانے کی ضرورت پڑی، جگہ دور تھی، اس نے پانی کا گھڑا اپنے سر پر رکھا اور لاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ میں چراغ جلا کر پکڑا ہوا۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران، کہنے لگے آپ تو آنکھوں سے نابینا ہے، آپ کو اس روشنی سے فائدہ تو کوئی نہیں، آپ تو اپنے اندازے کے مطابق راستوں کے اوپر چلتے ہو، تو آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے روشنی کی ضرورت نہیں، لیکن رات کا اندھیرا ہے، آنکھوں والے جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا، میں نے چراغ جلا کر اس لیے پکڑ لیا ہے کہیں کوئی آنکھوں والا مجھ سے نہ ٹکرائے اور اس کی وجہ سے میرا گھڑا نہ ٹوٹ جاوے۔ تو اندھا کتنا سمجھدار تھا میری بہنوں، اس نے چراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھ سے مت ٹکرائے، اس لیے کہ اگر ٹکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہوگا۔ جوان عورت کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے، اگر میں بے پردہ باہر نکلی اور بازاروں کی زینت بنی، کسی غیر محرم نے دیکھ لیا اور اس کی نظر میں فطور آ گیا، اس کی نظر بگڑ گئی، اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی، اگر میں نے کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں کرنا شروع کی، چیٹنگ کی، ذرا سا بھی کسی کو موقع دیا، عزت تو میری خراب ہوگی، دنیا کی بھی بدنامی اور اللہ کے ہاں بھی ناراضگی، اور میں جہاد میں پھر ناکام ہو جاؤں گی اور اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس لیے میری بہنوں ان باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیویاں اس بارے میں اتنا احتیاط کرتی تھی، جب کبھی صحن کے اندر فارغ بیٹھی ہوتی، کوئی تسبیح وغیرہ کر رہی ہوتی، تو کھلے صحن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھی، بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھی کہ ممکن ہے غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑنے کا امکان نہ ہو۔ اب سوچے میری بہنوں، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت صحن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھتی، ممکن ہے دروازہ کھلے یا کوئی اور صورت بن جاوے، ایسی غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو بیٹھتی بھی تھی تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھی تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا میری بہنوں، یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، فرض منصبی ہوتا ہے، اس کا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر اس کی عزت لٹ گئی، اس کا سب کچھ لوٹ گیا، اس کے پلے کچھ نہ بچا۔ اس لیے عورت کو اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ اور میری ماں میری بہنوں، ایک اصول ذہن میں رکھے، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، مرد ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے، آپ کو اسے آزمانے کی ضرورت نہیں۔ اصول بنا لے، مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں عورت کے معاملے میں، مرد 18 سال کا جوان ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، سب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب بے پردہ نکلتی ہے، ایک ہی وقت میں اس کو جوان بیٹا بھی لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کا سفید بالوں والا باپ بھی ان لڑکی کو لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ شریعت مردوں کو بھی کہا اپنی نگاہوں کا لحاظ رکھے، خیال کرے، عورت کو بھی کہا اپنی نگاہوں کا خیال کرے۔ آج کل جوان بچیاں سمجھتی ہیں نظروں کو نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے، وہ کیوں ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے، ان کی نظر بھی اگر غیر مرد پر پڑے گی تو ان کے بھی فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ قرآن مجید میں گواہی دی، اطہروا لقلوبکم وقلوبہن، کہ پردے میں رہو بیویو، یہ ان مردوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو میری بہنوں، دلوں کے بیچ جاننے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، جب بھی انسان نظر کی کوتاہی کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گناہ آتا ہے اور عورت کے دل میں بھی گناہ کے خیالات آتا ہے۔ لہذا کسی کو رابعہ بصریہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمام کو قرآن مجید کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو ماننا ہے، عورت کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری اور مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری۔ تاہم مرد کو بھی منع کیا گیا اور عورت کو بھی منع کیا گیا، تو جوان بچی کے لیے میری بہنوں دنیا کا سب سے بڑا اہم کام اور فرض اس کی اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔